الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 31 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ حضرات، گناہ کہتے ہیں ہر ایسے کام کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اب یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کی مخالفت کرنا ہر حال میں شدید جرم ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس پر شریعت نے حد لاگو کی ہے، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، دوسروں کو ناحق قتل کرنا وغیرہ۔ اسی طرح بعض ایسے گناہ بھی ہیں جس پر حد تو لاگو نہیں ہوتا مگر وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور شریعت میں وہ سنگین جرم کہلاتا ہے، جیسے فرائض کو چھوڑنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا وغیرہ۔ یہ ایسے جرائم اور گناہ ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور اس کی حرمت واضح طور پر ملتی ہے۔ بعض چھوٹے موٹے گناہ ہیں جس پر حد وغیرہ لاگو نہیں ہوتی مگر اس سے بھی بچنے کی فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ اگر کوئی مسلسل اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی صغیرہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہے کہ جس پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی ہو، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید سنائی گئی ہو۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کا تذکرہ فرما کر وضاحت کی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اس بات کا بھی وعدہ فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معمولی تقصیرات کو معاف فرمائیں گے اور اس کو بڑی شان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔